بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام بیان القرآن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ 21ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ ذکر کریں گے۔ بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو حکماً فرما رہے ہیں کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو وحی آپ کی طرف کتاب کی صورت میں کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت تب ہی تلاوت کہلائے گی جب ہم قرآن کریم کے الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کریں گے۔ قرآن کریم سمجھنے کے لیے کسی بھی زبان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ جو بھی زبان آپ قرآن فہمی کے لیے استعمال کرنا چاہیں وہ یقیناً درست ہے اور قرآن فہمی کا اجر اللہ تعالیٰ اس پر عطا فرمائیں گے، لیکن قرآن کی تلاوت تبھی ہوگی جب آپ ان الفاظ کو دہرائیں گے جو قرآن کریم میں الفاظ قرآنی کے طور پر موجود ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور پھر دوسرا حکم یہ دیا کہ نماز قائم کیجئے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر مجھے نہیں روک رہی تو یقیناً نماز کی ادائیگی میں قصوروار ہوں۔ نماز قصوروار نہیں ہے، میں قصوروار ہوں کہ میں نماز کو ویسے ادا نہیں کر رہا جیسے کہ اس کا حق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اتنی بات ضرور عرض کروں گا کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اس کی کم از کم مقدار یہ ہے کہ جس دوران میں نماز پڑھ رہا ہوں کم از کم میں اس دوران تو برائی سے رکا ہوا ہوں، اس دوران تو غیبت سے رکا ہوا ہوں، اس دوران تو بدزبانی سے رکا ہوا ہوں۔ جس لمحے میں، جن اوقات میں میں نماز کی ادائیگی میں مشغول ہوں، نماز مجھے برائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے یقیناً روک رہی ہے، اور اس کا دائرہ پوری زندگی میں پھیل جائے۔ بہرحال اس کے لیے ہمیں نماز کو اس کی روح کے ساتھ سمجھ کر اس کا حق ادا کرتے ہوئے ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی، اور اس کا تعلق انٹرفیتھ ڈائیلاگ سے ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں انٹرفیتھ ڈائیلاگ کن کے ساتھ ہوگا؟ لا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اہل کتاب کے ساتھ اگر بحث کا موقع ملے تو اچھے انداز سے بحث کرو، لیکن الا الذین ظلموا منہم، ان میں سے جو ظالم ہیں ان کے ساتھ کسی طرح کا ڈائیلاگ یقیناً نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ظلم پر اترے ہوئے ہیں۔ اور ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ہم ایمان لائے ہیں اس پر بھی جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے اور جو ہماری طرف اتارا گیا ہے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہمارا تمہارا الہ ایک ہے اور ہم سب اسی کے مطیع فرمان ہیں، اسی کے فرمان کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ گویا جو آپس میں جو گفتگو جس بنیاد پر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تسلیم کریں کہ جو تمہاری طرف اتاری گئی وہی ہے وہ بھی صحیح ہے، اور جو ہماری طرف اتاری گئی ہے وہ بھی صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی قرآن کو قرآن نہیں مان رہا بلکہ اس کے جلانے کی سازشیں کر رہا ہے تو پھر آپ خود بتائیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ انٹرفیتھ ڈائیلاگ کا کیا نتیجہ اور کیا فائدہ ہوگا، چونکہ یہ ایجنڈا ان کا ہے کہ وہ ایسے موقع پر انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے سائے تلے اپنے مقاصد حاصل کریں۔ قرآن کریم کا اعجاز اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اے حبیب، یہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے۔ ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اس سے پہلے آپ نے کبھی اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب نہیں لکھی، نہ لکھتے تھے۔ ولا تخطہ، اس سے پہلے آپ نے کوئی کتاب ان کے سامنے پڑھی نہیں، نہ آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے۔ ولا تخطہ بیمینک، اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، یعنی نہ آپ نے ان کے سامنے اس سے پہلے کوئی قصے اور کتاب کوئی پڑھ کر سنائی ہے، اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھنے کا عمل آپ کے ہاں جاری تھا۔ جب یہ دونوں باتیں نہیں تھیں تو اتنی بڑی کتاب کا انسانوں کے سامنے پیش کر دینا، جو ایسی کتاب ہے جو چیلنج کر رہی ہے
کہ اس جیسی ایک آیت بھی بنا کے دکھاؤ، یقیناً یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے جسے تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا علم، یہ قرآن آیات بینات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ حفاظ قرآن، دنیا میں یہ واحد کتاب ہے جس کے حافظ لاکھوں ہیں بلکہ کروڑوں ہیں، اور اب تو کمپیوٹر حافظ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسے حفاظ ہیں قرآن کریم کے کہ آپ الفاظ بولیں گے وہ فوراً وہ آیات اور وہ صورت اور اس آیت کا نمبر سب کچھ بتا دیں گے۔ یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا، اور ایسے حفاظ کو جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، ہماری قوم بیچاری جاہل کہہ رہی ہے ان کو، اللہ تعالیٰ ان کو صاحبان علم کہہ رہے ہیں۔ تو صاحبان علم ہیں یقیناً جو، اور وہ قرآن کریم کی جو حفظ کے بعد اس کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے والے ہوں گے تو پھر نور علی نور ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ لوگ آپ سے معجزہ طلب کرتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے کہ انما الآیات عند اللہ، معجزے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ معجزے میں ہاتھ تو اللہ کے نبی کا، لیکن قدرت اللہ تعالیٰ کی، اس لیے جب اللہ چاہیں گے معجزہ ظاہر کر دیں گے۔ لیکن آپ ان سے پوچھئے اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ یہ کتاب جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے یہ ہم نے ان کی طرف اتاری ہے؟ اس کتاب کا ان کی طرف اترنا یہ زندہ معجزہ ہے قرآن حکیم۔ ان فی ذلک لرحمہ وذکری لقوم یؤمنون، بے شک اس میں بڑی رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے موت کی تلخی کے بارے میں اس آیت کا ذکر فرمایا جو اس سے پہلے 2 مرتبہ گزر چکی ہے، اور وہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کی تلخی کو چکھنا ہے، ہر جان نے موت کی تلخی کو چکھنا ہے۔ لیکن یہ جملہ، اتنا ہی جملہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں آیت پوری پڑھنی چاہیے، اور وہ ہے ثم الینا ترجعون، پھر تم سب ہمارے پاس لائے جاؤ گے، واپس لائے جاؤ گے، تم نے پلٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ ایمان اور اعمال صالحہ ساتھ لے کر آئے، لنبوئنہم من الجنت غرفا، تو ہم انہیں بلند و بالا عمارتوں میں جنت کے اندر انہیں جگہ دیں گے، اور وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہ بہت اچھا اجر ہے جو اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو عطا فرمائیں گے۔ یہ نیک عمل کرنے والے کون ہیں؟ الذین صبروا، جو صبر کرتے تھے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنی محنت کے نتائج اللہ پر چھوڑتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ بڑی ایک خوبصورت بات پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندگان خدا، یہ دنیا بھر میں جتنے چرند پرند ہیں، ان کی کتنی دکانیں ہیں، ان کی کتنی فیکٹریاں اور کتنے کارخانے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جاندار ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اپنا اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ سارے جاندار، انسان کے سوا کون ہے جس نے اپنی کوئی دکان کھول رکھی ہے جس سے کما کر رزق حاصل کرتا ہے؟ سب کو اللہ پال رہا ہے۔ انسان ہے جو رزق کے پیچھے اتنا دوڑ رہا ہے کہ رات دن اس نے اپنی صلاحیتیں اس میں کھپا دی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کلاش رہتا ہے، بلکہ خط غربت سے نیچے بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں کہ رزق کی کوشش اور محنت کرنا یہ فرض ہے، لیکن سارا مقصد زندگی ہی اسی کو بنا لینا یہ یقیناً نامناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تو محض ایک تفریح ہے، کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، اور آخرت کا گھر ہی حقیقی گھر ہے۔ کچھ لوگوں کا مزاج اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جب کشتی میں وہ سوار ہوتے ہیں تو اپنی پکار خالص اللہ کے لیے کر دیتے ہیں،
لیکن فلما نجاہم الی البر، جب ہم ان کو کشتی سے عافیت کے ساتھ بچا کر لے آتے ہیں تو اذا ہم یشرکون، پھر وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری کشتی فلاں نے پار لگا دی ہے، ہماری کشتی فلاں نے پار لگا دی ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو ان مشکلوں میں کام آئے اور کشتی کو پار لگائے۔ اور آخر میں فرمایا والذین جاہدوا فینا، سورت کے آخر میں فرمایا کہ جو لوگ ہماری خاطر جد و جہد کرتے ہیں، ہماری طرف آنا چاہتے ہیں، ہماری رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان پر اپنے راستے کھول دیں گے، ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ جو ہدایت کا طلبگار ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت یقیناً عطا فرمائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اعلیٰ اور معیاری کارکردگی دکھانے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ جو اچھا کام کرنے والے ہیں، عمدہ کام کرنے والے ہیں، خیر کے کام کرنے والے ہیں، اللہ کی معیت ان کو ہمیشہ حاصل رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت دیکھنا چاہتے ہیں، فرقوں میں بٹی ہوئی جماعت نہیں دیکھنا چاہتے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جہاں بھی آپ کے ہاں مسجد میں گروہ بندی اور فرقہ بندی کی بات ہو رہی ہو، آپ آگے بڑھ کر درخواست کیجئے خطیب صاحب سے کہ محترم، امت کو جوڑ کی ضرورت ہے، امت کو اتفاق کی ضرورت ہے، امت کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ ان فرقہ بندیوں نے امت کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور ان کو اس بات سے روکیں۔ پھر ایک مرتبہ حکم فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ، اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ اس دین کی طرف کرو جو سچا ہے، صحیح ہے، درست ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت نہیں۔ سب نے پلٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اس روز، اور جدا جدا اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا ہوگا اس کا وبال اس کے کفر کا اس پر ہوگا۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جو نیک اعمال ایمان کے ساتھ بجا لائے ہوں گے یقیناً اپنے ہی نفع کا سامان وہ اپنے ساتھ کر کے لائے ہوں گے۔ اس کے بعد معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا ذکر فرمایا کہ اے حبیب، آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے ان کی قوموں کی طرف بھیجے ہیں فجاؤہم بالبینات، وہ ہمیشہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، واضح احکام لے کر آئے۔ فانتقمنا من الذین اجرموا، تو چنانچہ پھر جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی ان کو ہم نے سزا دی۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کی مدد کرنا یہ تو ہم نے اپنے اوپر حق کر رکھا ہے، لازم کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کی مدد کرنا ہم نے یقیناً اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ نویں رکوع کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں پیدا کیا تو بڑے تم کمزور تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ پھر سکتے تھے، نہ اپنی بات کنوے کر سکتے تھے۔ جب بھی کوئی بات منوانی ہوتی تھی تو رو کر منوا لیتے تھے اور اس کا اظہار کرتے تھے۔ پھر ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد طاقت بخشی، جوان ہو گیا، اب کسی کو سمجھتا ہی نہیں ہے کچھ۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر اس جوانی کے بعد پھر کمزوری آ گئی اور بڑھاپا آ گیا۔ یہ سارے نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت کے گویا ایک شاہکار ہیں اور پہچان ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی۔ منکرین قیامت کا رد ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن مجرم قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم تو ایک لمحے کے لیے دنیا میں رہے ہیں، کذالک کانوا یؤفکون، دنیا میں بھی ایسے ہی دھوکہ کھاتے رہے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، جن کو اللہ نے ایمان اور علم عطا فرمایا، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، وہ کہیں گے کہ بے شک رہے ہو تم اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق روز حشر تک، فہذا یوم البعث، یہ ہے روز حشر۔ لیکن آج
تمہاری معذرت جو ہے وہ تمہارے کام نہیں آئے گی۔ سورہ لقمان کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی عظمت کا بیان فرما رہے ہیں۔ نیکوکار اور محسنین کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور آلات موسیقی خرید کر محافل موسیقی مکہ مکرمہ میں حضور کی تعلیمات کے مقابلے میں لا کر منعقد کرنے والے اور لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کرنے والے، ان کی تردید یہاں ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ لقمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ انشکر للہ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی اور پہلی بات ان سے یہ کہی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ یقیناً اپنے ہی فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ اپنے بیٹے کو وہ نصیحت فرما رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ماں بیچاری بڑی تکلیف در تکلیف اور کمزوری در کمزوری کی حالت میں تمہیں اٹھائے پھرتی رہی، پھر دودھ چھڑایا اور ساری 2 سالوں میں دودھ چھڑایا، دودھ پلایا 2 سال تک، اور انشکر لی ولوالدیک، اور نصیحت یہ کی جا رہی ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ ہاں اگر تمہیں وہ غلط بات کی طرف لے جانا چاہیں تو فلا تطعہما، ان کی بات تو نہیں ماننی ہے، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ برتاؤ پھر بھی اچھا رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پیروی ان کی کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں لے کے جانے والے ہوں، جو رجوع کرتا ہو اللہ کی طرف، جو اللہ کی طرف تمہیں لے جانے والے ہیں، اللہ کا رستہ دکھانے والے ہیں، ان کی پیروی کرنی ہے۔ اے میرے بیٹے، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، وہ کسی چٹان میں چھپی ہوئی ہو، یا آسمان کی وسعتوں میں پھیل جائے، یا زمین کی پہنائیوں میں چھپی ہوئی ہو، یأت بہ اللہ، اللہ اس کو بھی سامنے لے آئیں گے۔ اے میرے بیٹے، نماز پابندی سے پڑھنی ہے۔ وامر بالمعروف، بھلائی کے کاموں کا کہتے رہو، ونہی عن المنکر، برائی سے منع کرتے رہو، وصبر علی ما اصابک، اور اس راستے پر چلنے میں جو تکلیف آئے اس پر صبر کرتے رہو۔ ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے بات کرتے ہوئے گال مت پھلاؤ۔ غریب کی طرف غریب سے بات کر رہے ہیں، اس کی طرف رخ بھی نہیں کرتے غرور کی وجہ سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ تعالیٰ اکڑ کر چلنے والے مغرور انسان کو پسند نہیں کرتے۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں بھی اعتدال رکھو۔ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو بھی قدر پست رکھو، چلانا نہیں ہے، پھیپھڑوں کے زور سے اپنی بات نہیں منوانی ہے، ریزن اور دلیل کی بنیاد پر اپنی بات منوانی ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بڑی بدترین آواز جو ہے اونچی، وہ تو گدھے کی آواز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ وحی کی بات مانو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو باپ دادا کی بات مانیں گے۔ اللہ بندگان خدا، باپ دادا کی بات اگر وحی سے متصادم ہو تو وحی کو پریفر کرنا ہے، باپ دادا کی بات کو پریفر نہیں کرنا ہے، ترجیح نہیں دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات اتنے ہیں کہ سمندر 7 سمندر بن جائیں، اور زمین پر جتنے درخت ہیں ان ساروں کی قلمیں بن جائیں اور لکھنا شروع کر دیا جائے تو قلمیں ختم ہو جائیں گی، سیاہیاں ختم، روشنائیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اللہ سے اس دن سے جس دن کوئی باپ کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور نہ بیٹا کسی باپ کے کام آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ شیطان جو دھوکے باز ہے اللہ کے معاملے میں کہیں یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ 5 چیزیں ایسے ہیں جن کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ان کا تذکرہ فرمایا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ،
قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش وہی برساتا ہے۔ ہمارے ہاں بارش کی ہوتی ہے پہلے کہ بارش ہو رہی ہے، بتایا جاتا ہے، لیکن وہ بارش کس بستی کے لیے، کس آبادی کے لیے کتنی زرخیز ہوگی اور کتنی خیر کا باعث ہوگی، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا ہے وہی جانتا ہے۔ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے، لیکن وہ ماں باپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا یا اچھا ثابت نہیں ہوگا، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کوئی کیا کرے گا، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہاں کوئی مرے گا، کس سرزمین پر مرے گا، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، نئی صورت کا آغاز ہو رہا ہے، قرآن کریم کی عظمت کا ذکر ہے۔ بالکل تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے اتری ہے۔ پھر معزز ناظرین، ایک بڑی اہم بات جو 15ویں رکوع میں ہے کہ کل قیامت کے دن مجرم یہ کہیں گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے مجرم، اور کیا کہیں گے، ربنا ابصرنا، اے اللہ اب ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، اب ہم نے خوب دیکھ لیا ہے، وسمعنا، ہم نے سن بھی لیا ہے، فرجعنا، ہمیں دنیا میں واپس بھیج، نعمل صالحا، ہم اب نیک کام کریں گے، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ لیکن وہاں سے کوئی یقیناً واپس نہیں آئے گا، وہاں سے یقیناً کوئی واپس نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا مسلمان اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً برابر نہیں ہو سکتے۔ نئی صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو خطاب سے ہو رہا ہے۔ اتق اللہ، اے حبیب اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچتے رہیے، امت کو سمجھ دیا جا رہا ہے، اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانو، یقیناً ان کی پیروی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ منہ بولے بیٹے کے لیے کیا حکم ہے اس کا یہاں ذکر ہے، اور پھر ازواج مطہرات کو پوری امت کی مائیں قرار دیا جا رہا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ ایمان والوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے، عزیز ہے، محترم ہے، وہ اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی عزت و ناموس پر حرف نہیں آنے دیتے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پوری امت کی مائیں ہیں، اپنی ماؤں کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یہاں سے اللہ تعالیٰ غزوہ احزاب کا ذکر فرما رہا ہے۔ غزوہ احزاب، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اس غزوے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ تشریف لے گئے، لیکن کچھ لوگ پیچھے رہے، اور خاص طور پر منافقین، انہوں نے اپنے آپ کو اس غزوے میں ساتھ، غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے، اس غزوے میں خود کو شریک ہونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی یہاں مذمت فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 19ویں رکوع کا پہلی جو آیت ہے، پہلا جو جملہ ہے، وہ ہم سب کے لیے غور طلب ہے۔ معزز ناظرین، اللہ فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پوری انسانیت کے لیے ماڈل ہے۔ میں اگر باپ ہوں تو مجھے فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم کے باپ کی سیرت اپنانی ہے۔ میں اگر شوہر ہوں تو مجھے عائشہ، حفصہ، خدیجہ، تمام امہات المومنین جو ہماری ہیں، ان کے شوہر کا جو برتاؤ تھا ان کے ساتھ، وہ کیفیت اپنانی ہے۔ میں اگر کمانڈر ہوں تو مجھے بدر اور احد کے کمانڈر اور غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کے کمانڈر کی سیرت اپنانی ہے۔ میں اگر سسر ہوں تو مجھے عثمان ذو النورین اور علی کرم اللہ وجہہ کے سسر کی سیرت اپنانی ہے۔ میں اگر داماد ہوں تو مجھے صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے داماد کی سیرت اپنانی ہے۔ میں اگر معلم ہوں
تو میں مسجد نبوی کے کائنات کے معلم کی سیرت کو اپنانے والا بنوں گا۔ یہ لقد کان لکم، میں اگر تاجر ہوں تو مدینہ منورہ کے تاجر، مکہ مکرمہ، یعنی سیرت کا ہر پہلو پوری انسانیت کے لیے آپ تاجر ہیں، آپ معلم ہیں، آپ استاذ ہیں، آپ باپ ہیں، آپ بیٹے ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ کمانڈر ہیں، آپ سربراہ مملکت ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذات عالی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ رکھ دیا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور یہ نمونہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت میں اللہ کی رحمتوں کا امیدوار ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا رہتا ہے۔ معزز ناظرین، یہاں اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز 22ویں پارے کے مضامین کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔